حدیث پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، یہ ہماری اور آپ کی حدیث نہیں، یہ حدیث کے راوی اور نقل کرنے والے شیخ صدوق ہے۔ اب ظاہر ہے کہ شیخ صدوق کے بعد پھر کچھ گنجائش نہیں بچتی کہ کوئی ان کی لکھی ہوئی کسی فضیلت کی حدیث میں چوچرا کرے، اس لیے کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر شیخ صدوق نے لکھ دیا تو بڑے احتیاط سے لکھا ہوگا۔ شیخ صدوق ایک حدیث لکھتے ہیں، سنیے گا توجہ سے۔ شیخ صدوق فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ پیغمبر نے علی سے فرمایا، یا علی انت ذوالقرنین فی امتی، اے علی تم میری امت کے ذوالقرنین ہو۔ ذوالقرنین، دیکھیں ذوالقرنین انبیاء کی فہرست میں ایک نام گزرا ہے، اوصیاء کی فہرست میں ایک نام گزرا ہے۔ ذوالقرنین کا معنی ہوتا ہے دو شاخ والا۔ اب ان کو کس لیے کہا جاتا تھا ذوالقرنین، اس کی کئی وجہ علماء نے لکھی ہے، کئی وجہ علماء نے لکھی۔ ایک تو یہ لکھی کہ ان کے بالوں کے درمیان دو جگہ پہ جگہ تھی، لہٰذا انہیں ذوالقرنین کہا جاتا تھا۔ ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ اللہ نے انہیں دو بیٹے دیے تھے، اس لیے ذوالقرنین کہا جاتا تھا۔ ایک وجہ یہ تھی کہ اللہ نے انہیں دو موتی دیے تھے، اس لیے ذوالقرنین کہا جاتا تھا۔ اور نبی کیا کہہ رہے ہیں، اے علی تم میری امت کے ذوالقرنین ہو۔ اب آپ علی کے لیے جو وجہ لینا چاہے لے لیں، اس لیے کہ علی کے یہاں بھی موتی کی کمی نہیں ہے، حسن جیسا موتی بھی موجود ہے، حسین جیسا موتی بھی موجود ہے۔ رسول نے فرمایا یا علی انت ذوالقرنین فی امتی، اے علی تم ذوالقرنین ہو میری امت کے۔ پھر فرمایا ان لکا کنزا فی الجنہ، اور اے علی تمہارے لیے جنت میں ایک خزانہ ہے۔ کنزن فی الجنہ، تمہارے لیے جنت میں ایک خزانہ ہے۔ غور کیا آپ نے، یہ حدیث ہے، حدیث۔ اے محسن، اے علی تم میری امت کے ذوالقرنین ہو اور تمہارے لیے جنت میں ایک خزانہ ہے۔ اب شیخ صدوق معانی الاخبار میں اس حدیث کی تفسیر لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں معنی کنز کا معنی کیا ہے، خزانے کا معنی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ بتائیں خزانہ یا سونے کا ہوتا ہے، من ذہب او فضۃ، یا چاندی کا ہوتا ہے، اور اس خزانے کو اپنے برے وقت کے لیے سنبھال کے رکھا جاتا ہے۔ یہی ہے نا خزانہ کس لیے جمع کیا جاتا ہے، یا خزانہ سونے کا ہوتا ہے یا چاندی کا ہوتا ہے۔ آدمی اس سونے چاندی کو اپنے برے وقت کے لیے سنبھال کے رکھتا ہے کہ کبھی ایسا وقت آ جائے، کبھی فقر و فاقہ آ جائے تو یہ خزانہ ہمارے کام آ جائے۔ شیخ صدوق کہتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ نبی کی حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ یا علی تمہارا خزانہ جنت میں ہے، تو جنت میں نہ سونے کی ضرورت، نہ چاندی کی ضرورت، اور نہ فقر و فاقے کی ضرورت، اس لیے کہ جنت میں امیری غریبی کا تصور ہی نہیں ہے۔ جنت میں جو ہے وہ کالونی کا مالک ہے بھائی، اس لیے کہ روایات میں موجود ہے کہ مدینۃ فی الجنہ الا ومن احب علی، جو علی سے محبت کرتا ہے اسے جنت میں ایک شہر دیا جائے گا، یہ روایت میں موجود ہے، اس کو بھی شیخ صدوق نے لکھا ہے۔ تو اب وہ لکھتے ہیں کہ خزانہ یا سونے کا ہوتا ہے یا چاندی کا ہوتا ہے، اور اسے برے وقت کے لیے رکھا جاتا ہے، لیکن نبی کہہ رہے ہیں تمہارا خزانہ جنت میں ہے، تو جنت میں نہ سونے کا کام، نہ چاندی کا کام، اور نہ برا وقت ہے، تو پھر یہ خزانہ ہے کیا؟ وہ لکھتے ہیں وَهُوَ وَلَدُهُ الْمُحْسِنُ، وہ خزانہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ علی کا بیٹا محسن ہے۔ توجہ کیجئے، میں روایت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے اور شاید یہ مجمع ابھی میری بات تک پہنچ جائے۔ آپ نے حدیث سنی، غور کیا، آپ نے حدیث پہ کیا فرمایا، یا علی ان لکا کنزن فی الجنہ، اے علی تمہارے لیے جنت میں خزانہ ہے، وَهُوَ وَلَدُهُ الْمُحْسِنُ، اور وہ تمہارا بیٹا محسن ہے۔ محسن ہے اس کا مطلب محسن کا ایک نام کیا ہے، کنز۔ کنز یعنی خزانہ، اور کہاں ہے یہ خزانہ؟ جنت میں۔ نہیں پہنچے آپ، کنز نام ہے کس کا؟ محسن کا۔ اب کیا کریں، ڈھونڈنے کے بعد مجھے ایک روایت اور نظر آئی جسے حدیث قدسی کہا گیا۔ جب اللہ نے اپنا تعارف کرایا تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ تو لفظ کنز مجھے دو ہی جگہ نظر آیا، یا اللہ کو کنز کہا گیا یا محسن کو کنز کہا گیا۔ تو اب ماننا پڑے گا کہ اللہ نے محسن کو اپنا ایک نام نہیں دیا ہے، دو دو نام دیے ہیں۔ یا محسن یا ابن علی، یا
محسن يا ابن علي، يا محسن يا